جب آپ کی وفات ہوئی تو ترکے میں کرنسی کی مد میں 3 ارب 20 کروڑ 10 لاکھ دینار چھوڑے تھے۔ ایک دینار گول سونے کا کچھ بھاری سا سکہ ہوتا تھا جو کہ 4.5 ماشے کے برابر تھا، اور اس وقت ایک ماشا پاکستانی 6 یا 7 ہزار روپے کا ہے۔ 1,000 گھوڑے، 1,000 اونٹ اور 10,000 بکرے بکریاں اور مویشی اس کے علاوہ تھے۔ مدینے اور اس کے اطراف میں بے شمار زمینیں تھیں، جبکہ آپ کی جائیداد میں سونے کی سلیں تک موجود تھیں۔ وفات کے بعد ان سلوں کو کلہاڑوں سے کاٹا گیا۔ مزدوروں نے صبح کاٹنا شروع کیا تو شام ہو گئی اور مزدوروں کے ہاتھ تک سوج گئے۔ آپ کی وفات کے وقت آپ کے چاروں ازواج حیات تھیں۔ ہر بیوی کے حصے میں جائیداد کا 8واں حصہ آتا ہے۔ آپ کی ایک ایک بیوی کے حصے میں کرنسی کی صورت میں 14 لاکھ دینار یعنی 400 ملین درہم آئے۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، جن کا نام صرف بدری صحابی ہونے کا اعزاز حاصل ہے، بلکہ یہ ان 10 صحابہ میں 8ویں نمبر پر موجود ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اسلام سے پہلے بھی تجارت ہی کیا کرتے تھے۔ ان کا نام زمانہ جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا۔ وہ ان 5 خوش نصیبوں میں سے تھے جنہوں نے ابتدا ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ اللہ کے رسول نے ان کا نام تبدیل فرمایا، عبد الکعبہ، اور ایک روایت کے مطابق عبد امرو کی جگہ ان کا نام عبد الرحمن رکھ دیا۔ ان کے والد عوف کا تعلق بنو زہرہ سے تھا۔ ان کی والدہ کا نام شفا تھا، ان کا تعلق بھی بنو زہرہ سے تھا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے والدین آپس میں چچا زاد تھے۔ یہ ہجرت سے 44 سال پہلے پیدا ہوئے۔ قبل اسلام کے وقت ان کی عمر کم و بیش 30 سال تھی۔ عمر میں اللہ کے رسول سے 10 سال چھوٹے تھے۔ قریشی تھے۔ ان کا حسب نسب چھٹی پشت پر جا کر اللہ کے رسول سے مل جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے تھے اور شروع ہی سے پاکیزہ نفس انسان تھے۔ اپنی سلامت روی کی بدولت زمانہ جاہلیت ہی میں شراب چھوڑ دی تھی۔ ان کے والد عوف تاجر تھے۔ زمانہ جاہلیت میں وہ تجارت کے لیے یمن گئے ہوئے تھے کہ راستے میں ان کے دشمنوں نے انہیں قتل کر دیا۔ ان کی والدہ شفا بنت عوف اسلام کی نعمت سے مالا مال ہوئی اور ہجرت بھی کی۔ اللہ کے رسول کی والدہ ماجدہ کا تعلق بھی بنو زہرہ سے تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی اپنے والد کی طرح تاجر پیشہ تھے۔ ان کا خاندان بنو زہرہ کثرت تعداد اور دولت و ثروت کے لحاظ سے زیادہ نمایاں نہ تھا، اس لیے ان لوگوں کو مناسب حرم میں سے کوئی منصب نہ مل سکا۔ سیرت نگاروں کے مطابق اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا 13واں نمبر تھا۔ اسلام لانے کے سبب انہیں بھی بہت ستایا گیا، اس لیے یہ بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے پہلے قافلے میں شامل ہو گئے، لیکن بعد میں واپس مکہ آ گئے اور 1390 کو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ آئے تو اپنا گھر بار اور تجارت ہر چیز حتیٰ کہ بیوی بچے بھی مکہ میں چھوڑ آئے۔ یہاں پہنچے تو بالکل کلاش تھے۔ ان کے اسلامی بھائی نے بے مثال اثار سے کام لینا چاہا، لیکن سیدنا عبد الرحمن کی بے نیاز اور غیور طبیعت نے شکریہ کے ساتھ ان کی پیشکش نامنظور کی۔ حضرت سعد کا کہنا تھا کہ میں مدینہ طیبہ کے امیر ترین لوگوں میں سے ہوں۔ میرے کئی باغات اور زرعی زمینیں ہیں، 2 بیویاں ہیں، میں اپنا آدھا مال آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ دونوں بیویاں دیکھ لیں، جو آپ کو پسند آئے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، جب عدت گزر جائے تو اسے نکاح کر کے اپنا گھر بسا لے۔ مگر اس قریشی نوجوان نے ان کے جواب میں کہا، اللہ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، مجھے آپ بازار کا راستہ بتا دیں جہاں خرید و فروخت ہوتی ہو۔ حضرت سعد نے کہا کہ بنو کنیکا کا بازار بڑا مشہور ہے، یہ بازار البقیع کے بائیں جانب کچھ فاصلے پر تھا۔ وہ صبح سویرے بازار گئے، شام کو واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا۔ اس کے بعد وہ روزانہ بازار جاتے اور سامان خرید کر فروخت کرتے۔ ایک دن ان کے لباس پر مجلہ عرسی کی بشاشت جھلک رہی تھی، یعنی زعفرانی رنگ کا اثر تھا۔ اللہ کے رسول نے دیکھا تو پوچھا، عبد الرحمن کیا ماجرا ہے؟ عرض کیا، میں نے ایک انصاری عورت سہیلہ بنت عاصم سے شادی کر لی ہے۔ ارشاد ہوا، اس کو مہر کیا دیا؟ عرض کیا، کھجور کی گٹی کے برابر سونا۔ فرمایا، ولیمہ ضرور کرو۔
چاہے ایک بکری ہی ہو۔ عبد الرحمن بن عوف کی تجارت دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 4000 درہم لے کر حاضر ہوئے۔ ان کے پاس اس روز 8000 درہم تھے۔ فرماتے ہیں میں نے 4000 درہم اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑے ہیں اور 4000 اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، اللہ تمہارے اس مال میں بھی برکت دے جو تم نے گھر میں رکھا اور اس میں بھی جو تم نے اللہ کی راہ میں دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ وہ صحابہ کرام میں سے امیر ترین شخص بن گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کے بعد مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا تھا تو وہ سونا بن جاتی تھی۔ جیسے جیسے ان کے مال و دولت میں اضافہ ہوتا گیا ویسے ویسے وہ اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرتے چلے گئے۔ ان کی سخاوت کے بارے میں سیرت نگاروں نے بہت سے واقعات بیان کیے ہیں۔ ایک موقع پر جہاد کے لیے انہوں نے 500 گھوڑے اور 1500 اونٹ پیش کیے۔ 2 مرتبہ 40 ہزار دینار اللہ کی راہ میں دیے۔ ایک دفعہ مدینے میں ریت کا طوفان آ گیا، لوگ حیران و پریشان گھروں سے باہر نکل آئے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی دروازے پر آ گئی اور پوچھا یہ طوفان کیسا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عبد الرحمن بن عوف کا تجارتی قافلہ آیا ہے۔ آپ نے حیرت سے دریافت کیا، بھلا تجارتی قافلہ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے عین وسط شہر میں 700 سامان سے لدے اونٹ کھڑے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف روتے جاتے اور لوگوں میں سامان بانٹتے جاتے تھے، حتیٰ کہ پورے 700 اونٹوں کا سامان لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ مجموعی طور پر اسلام اور اسلامی معاشرے کا مزاج یہی ہے کہ تجارت اور کاروبار کو فروغ دیا جائے، جبکہ نوکری اور غلامی کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ رزق کے 10 دروازے ہیں، جن میں سے 9 تجارت میں کھلتے ہیں اور باقی 1 میں دوسرے تمام شامل ہیں۔ لوگ اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ اسلام تبلیغ سے پھیلایا یا تلوار سے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ اسلام تجارت سے پھیلا ہے۔ مسلمان بے انتہا وسیع سوچ کے مالک تھے، یہ خود کو برانڈ بنانا اور برانڈ کرنا جانتے تھے۔ مسلمانوں نے خود کو کبھی بھی مکہ، مدینہ یا عرب تک محدود نہیں کیا۔ یہ وہ ایران، عراق اور ہندوستان سے ہوتے ہوئے جزائر العرب الہند تک پہنچ جاتے تھے اور اپنی برانڈ ساری دنیا میں متعارف کرواتے تھے۔ ان کی برانڈ کا نام اسلام تھا، مقصد اسلام ہوتا تھا اور نتیجے میں پیسہ بھی ملتا تھا۔ یہ کپڑے میں نقص اور عیب بتا کر بھیجتے تھے۔ یہ بارش کے بعد گاہک کو بتاتے تھے کہ بارش کی وجہ سے گندم گیلی ہو گئی ہے، اس لیے ہم اس کو اس کی اصل قیمت سے کم پر بیچیں گے، یا معمولی فائدے پر بھی گاہک کو اچھی چیز بیچ دیتے تھے اور بچا ہوا مال واپس بھی لیتے تھے اور تبدیل بھی کرتے تھے۔ ہم ایسی دوگلی قوم ہے کہ ہم 2 روپے کمانے کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہیں اور چونا بھی لگاتے ہیں، لیکن کاروبار کرنے والوں کو چور لٹیرا بھی سمجھتے ہیں، بلکہ لینے والا بھی یقین سے گیا۔ اگر 100 میں سے کوئی دکاندار سچ بولے کوئی اسے کچھ لیتا ہی نہیں، بلکہ اسے برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ جو زیادہ مہنگا بیچے اس پر یقین زیادہ کیا جاتا ہے، جو ایمانداری سے کچھ سستا بیچے لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان سے حسد بھی کرتے ہیں۔ آج ساری دنیا کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ امپورٹ ایکسپورٹ سرمایہ کاری اور تجارت کرنے والوں کو عزت دینے سے ملک اور قومیں ترقی کرتی ہیں، لیکن جن کے آباء و اجداد نے 3 براعظموں میں اپنا کاروبار متعارف کروایا وہی اس بات سے ناواقف ہیں۔ دنیا میں 500 بڑی آئل کمپنیز ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی کسی بھی مسلمان ملک کی نہیں ہے، جبکہ تیل پیدا کرنے والے 11 میں سے 10 ممالک عرب ہیں۔ آپ کو پاکستان کی بڑی بڑی نام نہاد فوڈ، چیز اور ہوٹلز کا نام و نشان تک پاکستان سے باہر نظر نہیں آئے گا، اور نہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہماری کوئی پروڈکٹ ملے گی۔ ہمارا چاول اور آم تک ہندوستان کے نام سے دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ آپ کمال ملاحظہ کریں کہ مدینے میں یہودیوں کے مقابلے میں جو بازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا، وہاں پر باہر سے آنے والوں کو ٹیکس فری ماحول دیا جاتا تھا۔ وہ وہاں اپنے خیمے لگاتے تھے کہ ان سے کسی بھی قسم کی کوئی رقم نہیں لی جاتی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں یہودی بھاری بھاری ٹیکس لیتے تھے۔ آج کاروباری لوگوں کے لیے اسرائیل ٹیکس فری ہے،
جبکہ ہمارے ملک میں کاروبار کرنا ہی عذاب بن گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ملک کے حالات کو بہترین کر دے، آمین۔